وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. یہ آیت نمبر 162، 63 اور 64 ہے سورہ اعراف کی۔ تو بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ آج ان کی بنی اسرائیل کی ایک خاص بستی کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے والے دن جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں تو جو وہ زیادتیاں کرتے تھے۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتیاں کی۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے کے دن ان کے سمندر کی مچھلیاں ان کے پاس اچھل کر آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہیں مناتے تھے تو نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے رہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور وہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب انہی بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ آپ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو شدید اور سخت عذاب دینے والا ہے، ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، تو اس گروہ نے جواب میں کہا تمہارے رب کے سامنے بری الذمہ ہونے کی وجہ سے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ لوگ گناہ چھوڑ دیں، تقوی اختیار کر لیں۔ یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں ایک بستی کا ذکر ہے۔
اس بستی کے بارے میں 100% تو کہنا مشکل ہے، لیکن جو حضرات نے تحقیق کی ہے کہ یہ مدینہ طیبہ اور مصر کے درمیان سمندر کے کنارے ایک بستی رہی ہے جس کا نام تھا ایلا یا ایلا۔ ایک زمانے میں یہ آباد علاقہ تھا، ساحل سمندر پر تھا۔ یہ اس بستی کا واقعہ ہے، یہودی آباد تھے یہاں۔ تو یہودیوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کا دن مقدس بنایا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرنا ہے، کوئی دنیا کا کاروبار بالکل نہیں کرنا، یعنی روزی رزق کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے۔ ذریعہ آمدن جس کو کہتے ہیں معاشی سرگرمی، کہ ہفتے کے دن کوئی معاشی سرگرمی منع ہے۔ باقی ٹھیک ہے، عبادت بھی کرے اور جو گھر کا کام کاج ہے کوئی کرنا چاہے جو کریں، لیکن معاشی سرگرمی روزگار کی کوشش نہیں کرنی، یہ ان کی شریعت میں حکم تھا۔ ہفتے میں ایک دن ہے، ہفتے کا دن جس کو سنیچر کہتے ہیں، عربی میں سبت کہتے ہیں، عبرانی میں بھی سبت کہتے ہیں۔ تو سبت ان کے لیے مقدس تھا۔ آج تک یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن ابھی تک یہی ہے، ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں۔ تو منع تھا کہ آپ لوگ ہفتے کے دن کوئی معاشی سرگرمی نہیں کریں گے۔ تو یہ بستی چونکہ سمندر کے کنارے پر تھی، تو ان کی ساری معاش، سارا روزگار مچھلی کے ساتھ وابستہ تھا۔ مچھلی پکڑتے تھے، کھاتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، تو ان کی وہی چیز تھی، اور تو کوئی معاشی سرگرمی تھی نہیں۔ وافر مقدار میں مچھلی ہے تو یہی کام ہے، بس مچھلی پکڑنی۔ اور سمندر کے کنارے آباد بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہی زیادہ تر کاروبار کرتے ہیں، تو یہ سمندر کے کنارے تھے۔ تو ہفتے کے دن منع تھا کہ شکار نہیں کرنی ہے مچھلی، اور ہفتے کے دن جب شکار نہیں کرنی ہے تو مچھلی کھانے بھی نہیں ہے۔ وہ مچھلی کی بھی چھٹی ہو گئی ہفتے میں ایک دن۔ ہمارے یہاں گوشت کی 2 دن چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ مچھلی ایک دن نہ کھاؤ۔ تو اب یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک آدھ آدمی نے ایسا کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑی اور پکڑ کر کے اس کو باندھ دیا، پانی میں چھوڑ دیا، دھاگے سے، ڈوری سے دم باندھی یا اس کا منہ باندھا، دونوں طرح کے تاریخ میں تفسیر میں الفاظ۔ تو وہ چھوٹی موٹی مچھلی، سمندر کی بڑی بڑی مچھلی ہوتی ہے، اور اس نے چھوڑ دی۔ جب ہفتے کا دن ہوا، اتوار کا دن ہوا تو ڈوری کھینچی، باہر لے آیا اور اس کو پکایا۔ مچھلی کی خوشبو آئی، اور اس پڑوس والے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیسے مچھلی کہاں سے آ گئی؟ اس نے چھپایا۔ خیر اگلے ہفتے پھر یہی ہوا، تو ان کو بڑا تجسس ہوا، تو اس سے کہا کہ تم ایسا لگتا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر یہ مچھلی کہاں سے؟ کوئی ڈھونڈا تو اس کے کانٹے وانٹے، اس کا جو خام مال ہے وہ بھی درآمد ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں خلاف شریعت کام نہیں کرتا ہوں، میں تو ہفتے کے دن پکڑ لی تھی اور پانی میں ہی تھی، تو شریعت میں تو منع ہے کہ ہفتے کے دن اس کو شکار کر کے باہر لا کر کے کاٹ کر کے نہ کھاؤ، تو میں نے اس کو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، پکڑ کر میں نے واپس پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ تو ہفتے کے دن یہ پورا پانی میں ہی رہی ہے، شکار میں نے اس کو اتوار کے دن کیا۔
ان کا دماغ بھی گھوم گیا کہ یہ عجیب ہیلا. کچھ نے منع کیا, کچھ نے اگلے 2 دن اگلے ہوا تو کچھ 2-4 اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ گنجائش معلوم ہوتی ہے. انہوں نے بھی پکڑنی شروع کی. یہ سلسلہ چلتے چلتے یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ پکڑنے لگے اس طرح کر کے. ایک طریقہ یہ ہے, بعض نے نقل کیا اور بعض نے کہا کہ انہوں نے آگے چل کر جب یہ اب ان کی آزمائش شروع ہوئی, جب خلاف ورزی شروع کی نا, گناہ کے راستے پر چلے. یہ بڑی سمجھنے کی ایک چیز ہے. آج اس آیت میں جو ایک عبرت ہے وہی جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, قانون جو فطرت ہے, جو حقائق ہے, ان کو سمجھنا چاہیے. سزا اور جزا ایسے ہی نہیں ہے کہ غصہ آیا اللہ نے کسی کو مار دیا. تو قرآن ان حقائق کو ذکر کرتا ہے. بنی اسرائیل نے ایسا کیا, ان کے ساتھ ہوا, کوئی اور کرے گا اس کے ساتھ بھی ہوگا. جو انعام ان کو ملے دوسرا کوئی کرے گا اس کو بھی ملے گا, جو سزا ان کو سزا بھی ہوگی. اب ہوا یہ کہ جو اس آیت میں ہے, اس میں فرمایا کہ اس بستی والوں کے بارے میں ان سے پوچھو جو ساحل کے کنارے تھی, جب انہوں نے ہفتے کے معاملات میں زیادتیاں کرنا شروع کی. یہ وہ زیادتیاں تھیں. ایک عرصہ گزر گیا اسی طرح. کوئی بھی گناہ ایک دم عام نہیں ہوتا ہے. جو لوگ دین پر کسی دین اور دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے دین اور دھرم سے, اپنے مذہب سے ایک دم سے ساری قوم نہیں نکل جاتی. ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے, رفتہ رفتہ ہوتا ہے. بے دینی رفتہ رفتہ راستہ بناتی ہے. شیطان بڑے طریقے سے آتا ہے تو وہ ایک گناہ سے ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, سے چوتھا. تو یہ ہوا کہ ایک عرصے تک ان کی ہفتے کی یہ بے اعتدالیاں تھیں. تو پھر اب آزمائش آئی. اب ان میں بڑی بڑی حد تک لوگ دین پر پختگی سے تھے, ان کا ایک اثر تھا. تو اس لیے ابھی بھی اس طرح سے کھل کر نہیں ہوا تھا کہ بھئی ہفتے کے دن شکار شروع کر دیں. وہی اتوار والی بات ہی تھی. البتہ انہوں نے ایک اور ہیلا نکال دیا اس سے بڑھ کر, کہ ہفتے کے دن جو ہے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش شروع ہو گئی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ساحل پر ابل ابل کر آ رہی, اور پورے 6 دن مچھلی نظر ہی نہیں آ رہی. ہفتے کا دن ہوا الٹ پلٹ ہو رہی ہے سامنے آ کر. ہفتے کے دن آپ اگر سامنے بیٹھے تو میرے لیے سہولت ہوگی. آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے خاصا پیچھے مڑنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ حاضر باش بھی اور شوق سے بھی سنتے ہیں کیسر بھائی کی طرح, اس لیے توجہ میری آپ کی طرف ہوتی ہے. جزاک اللہ. تو اب انہوں نے ایک اور یہ کیا کہ جب مچھلیاں بہت آ رہی ہیں تو ابھی بھی احتیاط سے, ہیلے سے, کہ سمندر سے کچھ نہریں نکالی, چھوٹی چھوٹی نالیاں, اور آگے گھروں بستی کے اندر تالاب بنا لیے, حوض. اب ہفتے کے دن وہ چونکہ پانی میں مچھلیاں سیدھی اس نالی سے حوض کے اندر آ رہی ہیں, جب دیکھا نا حوض بھر گیا تو پیچھے سے اس کو وہ بند کر دیا, واپس نہ جا سکے تک. پکڑا نہیں, کہہ رہے نہیں پکڑیں گے نہیں, پکڑنا تو گناہ ہے, ہم شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں, پکڑنا گناہ ہے, پکڑیں گے نہیں. پیچھے سے بند لگا دیا. اب ہفتے کا دن گزرا, رات گزری, اتوار آیا تو خوب وہیں اندر حوض میں کدھر جائیں گے. تو یوں وہ بیچتے بھی تھے, کھاتے بھی تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں کر رہے. تو یہ جب انہوں نے شروع کیا تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوئی کہ اب مچھلیاں پورے ہفتے 6 دن میں بند ہی ہو گئی, صرف ہفتے کے دن آ رہی, اور بے حساب ابل ابل کر. شرعان, یہ ہے وہ ڈھیل کہ جب کوئی گناہ کے راستے پر چلا تو گناہ کے اسباب, گناہ کے وسائل, گناہ کی سہولتیں, گناہ پر قدرت کے اگر راستے کھلتے جا رہے ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کر دیا, ایک ہی دفعہ پکڑے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مولوی صاحب کہتا ہے کہ گناہ کرو گے تو یہ ہوگا, عیاشی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اگر جس کا راستہ بند ہو جاتا ہے وہ شکر ادا کرے
کہ اس کا مطلب اللہ نے رسی ڈھیلی نہیں چھوڑی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا سا کچھ کیا تو ضرور کوئی ٹھوکر ہوگی, کوئی پریشانی آ جائے گی, کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا, یا وہ سہولتیں وہ راستے اس کو گناہ کے نہیں مل رہے. کبھی نفس تقاضا بھی کرتا ہے لیکن نہیں, اس کے لیے دستیاب نہیں ہے سہولتیں, تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ نے راستے بند کیے ہوئے کہ تم گناہ کے راستے پر نہیں جانا. تو یہ انہوں نے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم لا یثبتون لا تأتیہم, ہفتے کا دن نہیں مناتے تھے, ہفتے کا دن منایا جاتا تھا. یعنی ہفتہ بنانا اس طرح کی عبادت ہے, کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے, شکار نہیں کرنا ہے, معاشی سرگرمی, یہ ہفتے کا دن منانا کہلاتا تھا ان کے یہاں اس دین میں, اور کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی. تو جب نہیں مناتے تھے تو لا تأتیہم, ان کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھیں. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, وجہ بتا دی, اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا. کیوں؟ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے. جب آدمی مسلسل گناہوں میں رہتا ہے تو پھر نہیں باز آتا, تو پھر وہی بات ہے کہ ایسے ڈھلوان پر لے جا کر اللہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پھسل کر پھر سیدھی دلدل میں جاتا ہے, وہاں سے نکل نہیں سکتا. اس لیے کہا نا کہ جتنا جلدی ہو توبہ کرو, جتنا جلدی ہو استغفار کرو. یہ نہ ہو کہ گناہ کرتے 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 پھر ایسا راستہ کھول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو یہ آزمائش مچھلیوں والی کہ اب وہ بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچ سکتے, اب بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچ سکتے. اتنی سہولت سے, اتنی آسانی سے, اتنی زیادہ تعداد میں مچھلیاں آ رہی ہیں, تو کیسے بچیں گے؟ یہ ہے وہ اللہ کی خاص ناراضگی کہ گناہوں کی سہولت مل گئی, آسانی مل گئی. یہ بہت سخت ناراضگی ہے. گھروں میں بھی دیکھیں نا, اللہ بچائے, کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بڑے وہ کسی سے ناراض روک ٹوک کرتے رہتے ہیں, جب دیکھتے نہیں باتیں کہتے ہیں جاؤ جو مرضی کرو. یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے سارے کاموں پر کوئی خوش ہو گئے والد صاحب یا کوئی بڑے؟ نہیں, مطلب بہت ہی ناراض ہو, جب وہ مرضی کرو. اس کا مطلب جب تک روک ٹوک تھی تو زیادہ شفقت تھی, چاہتے تھے کہ بن جائے. اگر روک ٹوک چھوڑ دی تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تو گناہ کرنے میں سہولت نہ ملنا, رکاوٹیں پیدا ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے. اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرنا, حالات ایسے پیدا ہو جانا, یہ اللہ کی غضب کی نشانی ہے کہ اللہ نے چھوڑ دیا کہ جاؤ, اب تم واپس نہیں آ سکتے ہو, اسی راستے میں اور اسی انجام میں جاؤ گے. یہ ہے وہ خاص سبق. اب بھی بنی اسرائیل کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہیں, ابھی بھی کچھ فکر کر لو اور ایمان لے آؤ. اگر اسی پر ڈٹے رہو گے تو ان کا انجام آگے کیا ہے وہ بتائیں گے. اب ہوا یہ, اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے. ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ گناہ کے راستے میں کبھی یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے یا اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی وسائل ہیں, اور شاید یہ ہے کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی خاص کوئی کمال ہے ہمارا, یا کوئی صلاحیت ہے, یا کوئی طاقت اور قدرت ہے. یعنی کوئی اپنا کمال یا خوبی مت سمجھے کوئی, یہ کسی بھی درجے میں, یہ تو اللہ کی ناراضگی اور غضب کی علامت ہے کہ اگر کسی کو کوئی ان رکاوٹ نہیں ہے گناہوں میں, اسباب وسائل مہیا ہے. یہ مجھے موبائل سے جو ہے نا, چھوٹے بچے اور سب ہے, موبائل سے مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگتا رہتا ہے, یہ یاد آتا رہتا ہے. یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, یہ والا موبائل کیسے بھائی, اسمارٹ فون جو ہے, تو یہ ایسی گناہوں کی ایک وہ پوٹلی ہے پوری, اور گناہوں کا بھوری ہے, اور گناہوں کی کائنات ہے پوری. یہ سب کو جو عام ہو گیا تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ بچائے کوئی عمومی کچھ ایک ہی دفعہ نہ ہو جائے صاحب تھا برابر. یہ کیا اتنی سہولت کیسے ہو گئی؟ ہر بچے کے پاس ہے, میرے گھر میں بھی, میرے پاس بھی ہے. اگرچہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو
منع کرنے کی یا ان کو کوئی کسی طریقے سے ترتیب سے لگانے کی، لیکن یہ ہو کیا گیا؟ تو یہ چھوٹی سی جو چنگاری ہے نا، تو وہ بھی چنگاریاں اگر 1000 چنگاریاں جمع ہوں گی تو وہ بھی شعلہ بن جائے گا۔ کوئی نہ سمجھے کہ نظر کا گناہ ہے کوئی بہت بڑا گناہ، نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ اتنا گناہ اس آج سے 15 سال پہلے تصور کریں کوئی اتنا گناہ کرتا تھا، یہ بد نظری کوئی اتنی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اور نیک اور صالح لوگ بھی پھنسے ہوئے، کھولا اور ضرور کوئی بے حیا چیز سامنے آئے گی، وہ چلو ہٹا لے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو ساری زندگی کبھی وہ تصویر اور وہ چیز اس کی نظر سے نہ گزرتی۔ وہ ایسے ماحول میں اور ایسی ڈسپلن میں رہنے والا آدمی ہے، لیکن اس کی نظروں سے بھی گزر رہی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ سہولت، تو سہولتوں کو بھی سوچ کر سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سہولت، ہر سہولت ضروری نہیں کہ نعمت ہو۔ ان کو بھی یہ مچھلیاں سہولت ہی لگ رہے تھے، آ گئی اکٹھی ساری۔ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ ریڈ لائن تو نظر نہیں آتی نا، وہ تو نور کی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی نظام ہو تو سرخ بتی جل گئی، کوئی ریڈ لائن ہو گئی تو دیکھ کر رک جائے۔ اگر اللہ کی جو بے آواز لاٹھی ہے نا، وہ اس کی ریڈ لائن نظر نہیں آتی۔ پتہ نہیں کتنے ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، اگر کراس کریں گے تو بس گردن برابر۔ تو ہوا یہ کہ یہ جب ان کو مچھلیاں اس طرح ہفتے کے دن اس طرح یہ شکار کرنے لگے، اور پھر وہ رفتہ رفتہ بے حیائی ہو جاتی ہے۔ شروع میں شرم ہوتی ہے، اس کا ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے اظہار کرنے میں شرم آتی ہے، کوئی بھی گناہ۔ پھر وہ اپنے دل سے ضمیر سے بوجھ ہٹتا ہے، پھر اپنے ضمیر سے بوجھ ہٹائے تو حیا ختم ہوگی، دوسرے کے سامنے بھی کر لے گا، پھر سر عام ہو جائے گا۔ تو یہی ان کو بھی ہوا، اور پوری جماعت، یعنی پورا ایک طبقہ ایسا ہو گیا کہ جو اس طرح سے ہفتے کے دن بڑی بے حیائی سے مچھلیاں شکار، دوسروں کو کہہ رہا ہے تم صوفی بنو، نیک بنو، بزرگ بنو، تم چلے لگاؤ، نیک بنو، ملا بنو، تبلیغی بنو، دنیا سے محروم، نعمتوں سے محروم، تانے دینے لگے کہ بڑے متقی ہو تم، اور خود استعمال کرنے لگے بے حیائی سے۔ تو اس دوران پھر جو اس بستی میں گویا کہ یہ 3 حصے ہو، اس بستی میں پھر دوسرا جو طبقہ تھا، ایک بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جو ان کو بہت سختی سے منع کرتا۔ ہفتے کے دن کی ان کے ہاں بہت زیادہ حرمت تھی، جیسے مسلمانوں کے ہاں رمضان المبارک ہے نا، کہ رمضان المبارک کی بالکل مجھ جیسا بالکل مسکین، غریب اور کمزور مسلمان بھی بہت ایک دل میں احترام ہوتا ہے، اور اگر کوئی روزہ توڑے تو برداشت نہیں ہوتا دیکھ کر، حالانکہ فرضیت کے لحاظ سے نماز اس سے زیادہ اس سے بڑا فرض ہے اور زیادہ تاکید ہے، لیکن نماز پر اتنا دکھ نہیں ہوتا چونکہ عادت ہو گئی۔ روزے پر برداشت نہیں ہوگا۔ کوئی دکاندار کوئی روزہ توڑ رہا ہے تو روزہ دار کو دیکھ کر کے سخت غصہ آئے گا۔ یہ ایک چیز الحمدللہ کافی حد تک باقی ہے مسلمان۔ یہی ان کے ہاں ہفتے کے دن تھی، اور ہر ہفتہ آتا تھا کہ اس میں بالکل ماحول تھا کہ کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، یہ عبادت کا دن ہے۔ تو اب اس میں بڑی ایک جماعت ایسی تھی جو ان کو منع کرتی رہی، سختی سے منع کرتی۔ پھر ان میں 2 گروہ بن گئے منع کرنے والوں میں۔ ایک گروہ نے ایک طرح سے ایک عرصہ گزر گیا، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ریڈ لائن ہے نظر نہیں آتی نا کہ وہ کب آنے والی ہے، تو وہ سالوں بھی گزر جاتے ہیں کام کرتے ہوئے، تو لوگ سوچتے ہیں شاید کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک طبعی چیز ہے جی، دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ تو 10 سال سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، 15 سال سے، 20 سال سے۔ تو وہ یہ ہوا کہ کافی عرصے تک کرتے کرتے تو اس میں سے کچھ لوگ مایوس ہو کر خاموش ہو گئے کہ دفع کریں، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی جماعت ایسی تھی کہ وہ باز نہیں آئی، وہ ان کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ جب کوئی ایسا اجتماع ہوتا ہفتے کے دن تو وہ اپنی بات، ان کو دین کی بات کرتے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور تم نے ہفتے کے دن کا تقدس پامال کر دیا ہے، اور جس ڈٹائی سے، جس بے دریغ انداز سے تم کر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گے۔
چلو کبھی کبھار کسی ہفتے میں کسی سے ہو جائے توبہ استغفار کر لے، لیکن تم نے تو ایک روٹین بنا لی، اور بلکہ ہفتے کے دن اتنی زیادہ تم یہ شکار اور تجارتی سرگرمیاں کرتے ہو جو پورا ہفتہ نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ سے ایسی بغاوت ہے، اللہ کے حکم کا، اللہ کے سامنے اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا ہے۔ سمجھاتے رہے وہ، تو ان تینوں کا بتایا کہ وہ بھی یاد کرنے کا موقع ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا، یہ جو خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے، انہوں نے ان نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ آپ ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہیں جن کو اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ جن کو یا اللہ ہلاک کر دے گا یا کسی سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، یا تو فنا کر دے گا یا کسی تکلیف میں مشقت میں اللہ ان کو گرفتار کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ وہ حد سے گزر گئے، ان کو کیوں منع کر، کیا نصیحت کرتے ہو ان کو؟ تو اب وہ جو منع کرنے والی جماعت تھی نا، ان کا جو جواب نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی نہیں نقل کیا ہے، ایک ایک لفظ کی حکمت اور مقصد ہے کہ یہی ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ فرمایا دو باتیں فرمائی کہ ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں، معذرتاً الی ربکم، آپ کے رب کے سامنے، چونکہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے تو اس لیے کہا آپ کے رب کے سامنے۔ آپ کے والد صاحب، بھائی بھائی کو کہے کہ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے ایسے کر رہا ہوں، اس میں خود اس کام کی عظمت سامنے والے کے سامنے بھی آ جاتی ہے۔ کہنا میں اپنے والد صاحب تو وہ تو خود تمہارے ہو گئے، لیکن آپ کے والد صاحب سے کر رہا ہوں تو یہ زیادہ اس میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو سننے والے کو مزید احساس ہو کہ یہ کام کتنا اہم، میرے لیے بھی اہم۔ تو اس نے کہا معذرتاً الی ربکم، یہ جو نصیحت کرنے والی جماعت تھی ان لوگوں کو جو ان کو آ کر نصیحت کرنے لگے کہ تم ان فاسق فاجر باغی اور نافرمان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ گناہ نہ کرو اور یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ایک تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، ہلاک کریں گے، کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جواب میں دو باتیں کہیں کہ ہم کیوں نصیحت کرتے ہیں، ہم کیوں دعوت دیتے ہیں، دو باتیں کہیں۔ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے بری و ذمہ ہونے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر گناہ کی زندگی میں گھس گئے ہیں، نافرمانی والی لائن میں چلے گئے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، کچھ ذمہ داری ہماری ہے جو اللہ ہم سے پوچھے گا۔ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے بری الذمہ ہونے کے لیے کہ اللہ ہم سے اگر پوچھیں کہ یہ لوگ گناہ کے راستے پر چلے تھے تو تم نے ان کو روکا کیوں نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا، تم نے ان کو اللہ کی طرف کیوں نہ بلایا، دعوت اللہ، تو ہم عرض کہہ سکیں، عذر پیش کر سکیں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی۔ تو بری الذمہ ہونے کے لیے اللہ کے سامنے ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ لعلہم یتقون، شاید وہ گناہ چھوڑ دیں۔ تو یہ اس لیے ذکر کیا کہ کبھی بھی نیک بات کی دعوت دینے والے آدمی اور ہر مسلمان داعی ہے، اس کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ چھوڑو ان لوگوں کو، یہ تو نہیں، کوئی پتہ نہیں، ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایسا ہے اور ایک گھنٹے بعد ہو سکتا ہے دل کی کایا پلٹ جائے، آج ایسا ہے کل ہو سکتا ہے بالکل بدل جائے، تو وہ بار بار جائیں مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، مایوسی نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں انہوں نے فرمائی، یہ ہے ہمارے لیے تعلیم، مسلمانوں کو، لوگوں کو گناہ کی زندگی میں، ایک تو یہ کہ خود کبھی گناہ کی زندگی میں نہ جائیں، یہ انجام دیکھ لیں۔ اللہ، یاد آ گیا مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، صحابہ کرام میں کم عمر تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، خاص کر کے تفسیر قرآن، حبر الامہ کہلاتے ہیں، مفسر قرآن، ترجمان القرآن، یہ ان کا نام ہے، کہ قرآن کی تفسیر کا خصوصی علم اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی خوش ہو کر، وہ بھی میں نے ایک دن واقعہ بیان کیا تھا۔ تو ان کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ،
وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس گود میں قرآن رکھا ہوا ہے، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ جب مجھے نظر پڑی تو میں ہیبت زدہ ہو گیا، ہمت نہیں ہو رہی آگے جاؤ، ٹھٹک کر رک گیا۔ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کوئی آیا ہوا ہے، وہاں آنسو جاری اور گود میں قرآن کریم۔ تو مجھے بہت رحم آیا، جو کچھ دیر گزری تو ان پر بہت رحم آیا کہ بہت رو، تو قریب آیا آہستہ 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 آ کر بیٹھا۔ تو میں نے کہا حضرت کیوں رو رہا ہے؟ تو متوجہ ہوئے، فرمایا سورہ اعراف کی یہ آیات دکھائی، سورہ اعراف کی یہ آیات دکھائی۔ چونکہ آگے جو آ رہا ہے نا فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جب ان کو نصیحت کی جا رہی تھی اس نصیحت کو انہوں نے پس پش ڈالا تو نصیحت کرنے والے دعوت دینے والے تو بچ گئے اور ان کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت ابن عباس رو رہے تھے اس بات پر کہ یہاں 3 گروہ کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ جو نافرمانی اور گناہوں کی زندگی میں الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ ایک وہ جو ان کو روک رہا ہے یا ان کو نصیحت کر رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے، ان کو دعوت فکر دے رہا ہے، یہ ہے گروہ۔ اور تیسرا ایک اور ہے جو خاموش ہے۔ 2 کا تو واضح طور پر یہاں نظر آ گیا کہ جو گناہ کی زندگی میں تھے وہ تو پکڑے گئے، اور جو ان کو بلانے والے تھے ان کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، لیکن جو خاموش تھے ان کا ذکر نہیں آیا۔ یہ سوچ کر کے خوف سے رو پڑے کہ ایسا بہت ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت بھی جو حکمران تھے ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو ظاہر صحابہ کے معیار پر نہیں تھی، جس کو وہ درست نہیں سمجھتا۔ آج کے دور کا قیاس نہ کریں کہ آج تو بس اللہ رحم فرمائے، تو وہ چھوٹی موٹی چیز دیکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کا دور دیکھا ہوا تھا، خلفائے راشدین کا، کہ گناہ مغلوب، خیر غالب، خیر ہی خیر ہر طرف تھی، اور جو حکومت میں لوگ تھے وہ سب سے زیادہ متقی ہوتے تھے، سب سے زیادہ عزیمت والے ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کے تو عوام دین پر چلتے تھے۔ تو اب جتنا زمانہ آگے آتا گیا، حکمرانوں کی زندگی سے دین نکلتا گیا، لوگوں میں دینداری ہے ان سے زیادہ لیکن ان میں کم ہوتی گئی۔ تو فرماتے تھے کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دل میں بہت دکھ ہوتا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، تو خاموش والوں کا ذکر نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ خاموش رہنے والے بھی پکڑے گئے ہوں، یہ ذرا سا خیال آیا تو زاروں قطار رونے لگے کہ کہیں اسی طرح ہماری، چونکہ یہ کوئی ان کی تاریخ سنانا مقصد نہیں ہے قرآن کا، یہ تو میں بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ کوئی تاریخ سنانا مقصد نہیں ہے، یہ حقائق بتانا ہے کہ یہ حقائق، جو ایسا کرے گا یہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کے گناہ گار طبقے کی طرح ہوگا، وہ اس کا حشر وہی ہوگا، اور ان کے جو دعوت دینے والے طریقے پر ہوگا مسلمانوں میں تو اس کے ساتھ اسی طرح نجات ہوگی۔ خاموش رہنے والوں کا ذکر نہیں ہے، پتہ نہیں وہ بھی عذاب والوں میں ہے، تو اس لیے حضرت ابن عباس رو پڑے، اس لیے کہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آگے بھی ہیں آیت، اور یہ چونکہ تھوڑی سی زیادہ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کو اس کو میں مکمل کر لوں گا۔ تو ہاں یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی کم از کم درجہ یہ ہے کہ گناہ برائیاں نظر آئیں تو دل میں ایک افسوس ہو، غم ہو، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کے افسوس ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، اور یہ دل میں سوچے کہ اگر اللہ مجھے طاقت دے تو میں اس گناہ کے کام کو روکوں، اور اگر اللہ کرے ایسا دور آئے کہ گناہ کے کام، اللہ کی نافرمانیاں بند ہو جائیں، یہ کم از کم درجہ ہے۔ تو سب سے اوپر کا درجہ تو یہ ہے کہ اپنا اختیار آدمی استعمال کرے، اگر کسی پاس اختیار ہے گناہ روکنے کے لیے۔ اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے نصیحت کرے، تو زبان سے ایک دوسرے کو کہتے رہنا چاہیے، اچھے طریقے سے کہہ دیں، کبھی مت سوچے کہ اس کہنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، کہہ دے، خیر کی بات نکال دے،
چاہے وہ روکنا ہو یا خیر کی طرف بلانا ہو. تو یہ رہنا چاہیے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ایک عمومی عذاب ہوتا ہے اس کو روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسلمانوں کو ہم سب جو کلمہ گو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی کی زندگی سے نکال کر توبہ اور ایمان والی زندگی کی طرف لائے. وآخر دعوانا